بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ایسے کروشل ٹائم پہ جب اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے ایران پر باقاعدہ حملہ آور ہے، ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ایرانی صدر کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیلی جارحیت غزہ میں 35,000 سے زائد جانیں لے چکی ہے۔ امریکہ پاک ایران تجارتی معاہدوں پر پابندی کی وارننگ دے رہا ہے۔ ان حالات میں دو برادر اسلامی ممالک کے سربراہوں کا مل بیٹھنا یقیناً دونوں ممالک کے عوام کے لیے امن، خوشحالی اور علاقائی سلامتی کا سبب بنے گا۔ ایرانی صدر کا یہ دورہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ گزشتہ جنوری میں دونوں ممالک کے سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے تعاقب میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھی۔ یہ دورہ انشاءاللہ دونوں ممالک کے عوام، حکام اور سیکورٹی فورسز کے درمیان پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیوں کے ازالے اور باہمی ورکنگ ریلیشن شپ بڑھانے کا سبب بنے گا۔ ہم آج کے پروگرام میں ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد راجہ صاحب، اور کراچی سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے ریسرچ اسکالر ڈاکٹر انوار علی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ایسے وقت میں جب اسرائیل ایران پر باقاعدہ حملہ آور ہے، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام پورے کا پورا اور ان کے حکمران مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، یعنی 200 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور 35,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ، جن میں 17,000 کے قریب بچے ہیں۔ کوئی اسپتال باقی نہیں رہا، کوئی مسجد باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ یہ کہ لوگ جہاں سے مہاجر اب ان کو دھکیل کر جہاں بھیجا گیا ہے رفح، اس کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں جو واقعہ ہوا دمشق میں 1 اپریل کو، تو اس میں 17 افراد ان کے اس عمارت پوری کی پوری جو ہے وہ سب میڈیا کے سامنے منہدم ہو گئی۔ 17 افراد، جن میں 3 ان کے فوجی جرنیل تھے اور قدس بریگیڈ کہہ لیں یا قدس فورس اس کے لوگ تھے۔ اچھا، یہ تھا کہ رنجش تو ان کی یہی تھی کہ یہ تعاون کر رہے ہیں وہاں پہ، چاہے یمن کی طرف سے کر رہے ہیں چاہے حزب اللہ کے ذریعے کر رہے ہیں، مرکز انہوں نے یہاں بنایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک ہوا کہ ایران نے بھی کہا کہ جی ہم کریں گے، اور ایران نے بلاخر 13 اپریل کو اس کا جواب دیا اور میزائل اور ڈرون ان کو ایک حملہ کیا، جس میں متضاد باتیں تھیں، لیکن بہرحال ایک ان کے فوجی اس مرکز پہ کہ جہاں سے یہ حملہ کیا گیا تھا پہلا 1 اپریل والا، تو اس کو اس رن وے کی تباہی بھی ہوئی اور اس طرح سے اور اس کے پھر بعد انہوں نے ایک جو ہے وہ کیا اس کے اوپر دوبارہ، یعنی یہ تو ایک سیریز ہو گئی تھی، پھر 19 اپریل کی ایک اطلاع تھی کہ جی اس میں انہوں نے اصفہان کے اوپر ایک وہ کیا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں، اس کے بعد یہ ایرانی صدر کا کسی بھی ملک کی طرف پہلا دورہ تھا۔ اہمیت اس کی حملے کے بعد، اس حملے کے بعد اچھا، اس حملے میں ہماری ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے کہ پاکستان ایران کی سرحدیں ملتی ہیں اور پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور اس لحاظ سے یہ بات، اور پاکستان کا بھی غزہ کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا موقف جرأت مندانہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان کا موقف اس بارے میں کلیئر ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہاں سے ان کو جو غذائی اجناس اور پاکستان کی طرف سے الخدمت فاؤنڈیشن، وہ بھی پاکستان کی حکومت کے تعاون کے ساتھ یہ جاری ہے۔ اس حالت کے اندر یہ دورہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا 2 یعنی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ میسیج دینا کہ
نارملائزیشن ہے, کوئی ہمیں خوف نہیں ہے. یعنی ایران یہ ایک دینا چاہتا ہے, ایک تاثر دینا چاہتا ہے, ایک تاثر دینا چاہتا ہے. ایک یہ ہے کہ جو ایک تاثر تھا کہ جی وہ تنہا ہے, کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا, تو یہ تنہائی کا بھی جواب ہے کہ جی پاکستان اور ہم اس بارے میں ساتھ کھڑے ہیں, یہ ایک ہے. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت بنتی ہے. پھر پاکستان کی جو پورے ایک علاقے کے اندر حیثیت ہے وہ بھی ہے. پھر یہ کہ جو مل کے کرنا چاہیے, یعنی پورے مسلمان 57 سے زیادہ مسلمان ممالک کو جو نہیں کر رہے, اور جو جواب دینا چاہیے اسرائیل کو جو نہیں دے رہے, تو اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قدم شاید اس طرف کوئی آگے بڑھنے کا کوئی امکان اس سلسلے کے اندر ہو سکے کہ چلے کچھ ممالک ہی مل کے کوئی ایک موقف, کوئی ایک طرز عمل ہے, کوئی ایک جواب وہ تو کر سکیں. تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ دورے کی بڑی اہمیت ہے, اور اس دورے سے ایران کو تو یقینی فائدہ ہے, لیکن پاکستان کو بھی اس دورے کے ساتھ ایک فائدہ یہی ہے کہ پاکستان بہرحال یعنی ایک جو تاثر ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں تو بس اب ایران کے ساتھ فاصلوں پہ رہنے کا پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, یا اس سے پہلے کچھ واقعات بھی ہوئے تھے. تو پاکستان کا بھی یہ ایک فائدہ ہے کہ اس سے یہ تاثر ہے کہ پاکستان اتنے بڑے دباؤ میں نہیں ہے یا دباؤ سے نکل سکتا ہے, تو یہ فائدہ بھی ہے. اچھا جناب, کراچی سے ڈاکٹر انوار علی صاحب ہمارے ریسرچ اسکالر جو ہیں وہ بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور ایران نے اگلے 5 سال میں 2 طرفہ تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. آپ کی نظر میں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ سوال آپ کا بڑا اہم ہے, اور یقیناً یہ ایک اچیویبل ٹارگٹ ہے, لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آسان ٹارگٹ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کا آپ نے پوچھا, یقیناً بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر اس خطے کی صورتحال کو اور خاص طور پر اس تاریخی منظرنامے کو اپنے ذہن میں رکھا جائے, اور بالخصوص پاکستان اور ایران کے تعلقات پر پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو کچھ صورتحال رہی اس پر ایک نظر ڈالی جائے, تو یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ جی یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یقیناً آن پیپرز تو یہ بہت اچھا ہوا ہے, اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اچیویبل ہے کہ نہیں, اس پر مختلف انالیسس لوگ اپنے سامنے رکھ بھی رہے ہیں. ماہر معاشیات ہیں بہت سے کہ جو اپنی رائے اس کے اندر دے رہے ہیں. کچھ لوگوں کے خیال میں یہ اچیویبل نہیں ہے, کچھ کے خیال میں اچیویبل ہے. جتنا ہم سمجھتے ہیں میرا خیال ہے یہ اچیویبل تو ہے, لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہے. اس کے لیے بہت ایکسٹرا ایفرٹس, خاص طور پر پاکستانی سائٹ پر بہت ایکسٹرا ایفرٹس چاہیے. اس وقت موجودہ صورتحال کو آپ دیکھیں, $2 ارب کا اس وقت ہے والیوم ٹوٹل. اس 2 میں سے 1.5 کا جو شیئر ہے وہ ایران کے پاس ہے, جو ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو. پاکستان ہارڈلی $8-9 ملین کہہ لیجئے کہ جو شاید کسی درجے میں وہاں پر بات جاری, وہ بھی اتنا کلیئر ابھی اس کا حجم جو ہے وہ نہیں ہے. پھر وہ جو اللیگل ٹریڈ چل رہی ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو کہ اس قانونی حصے سے شاید کچھ درجے بڑھ کر ہو, اس کو بھی روکنا ہوگا. اور اس کو روکے بغیر اگر یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکے تو یہ ظاہر سی بات ہے آسان نہیں ہے. 2 ارب سے اگر ہم اس کو لیں اور 10 ارب تک لے جانے کے لیے پھر پاکستان کا ایک بہت بڑا اس میں دیکھیے نا کہ ہماری پروڈکشن اس وقت کیا ہے, ہم ایران کو کیا دے سکتے ہیں, ہماری پروڈکٹیوٹی اس وقت کس لیول پر ہے. تو ان شارٹ بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اچیویبل ہے, یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے. خاص طور پر اس خطے کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے ایک بہت اہم بات ہے, بڑا کلیئر میسج بھی گیا ہے پاکستان کی طرف سے خاص طور پہ, اور اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑیں گی, اور یقیناً بہت سے ایکسپرٹس کو پاکستانی گورنمنٹ کو انوالو کرنا پڑے گا. اس فیلڈ کے ماہر لوگ جو واقعتاً اچھی منصوبہ بندی بھی کر سکیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے لائے جا سکیں, ان کو ذمہ داریاں دینی ہوں گی, ان کو ٹارگٹس دینے ہوں گے, فالو اپس کرنے ہوں گے, تب کہیں جا کر اس بات کا امکان ہے کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر پائیں. تو آن پیپرز بہت اچھا ہوا ہے جی, بہت زبردست بات ہوئی ہے, لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ یہ پہلے کی طرح صرف دعووں تک, منصوبہ بندیوں تک بات رہ جائے اور اس کو عملی جامہ پہنانے سے کہیں پیچھے رہ جائیں. تو اس میں پاکستانی گورنمنٹ کو سنسیریٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یقیناً, اور اس سے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی جو پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی ہو جائے, اس کو ڈیولپ کرنے میں ایک اچھی مدد ملے گی.
باقی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ کن نیتوں کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. ہم نیتوں کو تو نہیں جان سکتے, لیکن جو کچھ سامنے نظر آتا ہے اس پر ظاہر تبصرہ کر سکتے ہیں. تو بہت زبردست بات ہوئی ہے یقیناً, اور باقی اس کے لیے محنت بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر پاکستانی گورنمنٹ کو. رضا صاحب, ایرانی صدر نے عوامی اجتماع سے خطاب کا جو ہے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا جو بوجوہ پوری نہیں ہو سکی. اسی طرح صحافیوں سے ملاقات کا بھی ایک پروگرام پہلے سے پلان تھا جو سیکورٹی کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے ہے جو پروگرام کینسل کر دیا گیا عین موقع پہ. آپ کے خیال میں یہ دونوں ایونٹ جو تھے بڑی امپورٹنٹ نوعیت کے حامل تھے, یہ کیوں نہ ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب دیکھیے, جو محترم ایرانی صدر کی یہ خواہش تھی جس کا انہوں نے لاہور وزٹ کے دوران اظہار کیا کہ وہ جلسہ عام سے خطاب کرنا چاہتے ہیں, تو ایک تو بڑی غیر روایتی سی ایک یعنی ان کی طرف سے ریکویسٹ تھی اور حیران کن بھی تھی. بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں مختلف ممالک میں جب ہیڈز آف اسٹیٹ وزٹ کرتے ہیں تو لینڈسکیپ پوری دنیا کا چیک کر لیں تو شاید ایک یا دو ایسی نظیریں ملتی ہوں آپ کو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کسی دوسرے ملک میں گیا اور اس کو وہاں پہ خطاب کی اجازت دی گئی. عام طور پارلیمنٹ میں خطاب کی تو اجازت ہو جاتی ہے, اور یہ یہ تو ہو عوامی بھی جاتا جلسے کی بات ہے نا. یہ اچھا, اس ڈفرنٹ میں بات. ایک مثال ہے وہ ترکی کی. صدر اردگان جو ہیں وہ مشرقی یورپ کے ایک دو ممالک میں وہاں پہ ان کو اجازت ملی ہوئی ہے, لیکن وہ بالکل علیحدہ معاملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ صدر اردگان اور ترکی جو ہے ان کے مائیگرنٹس بڑے موجود ہیں. مائیگرنٹس جو وہاں پہ یعنی کہ ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں مشرقی یورپ میں, وہ بڑی تعداد میں ترکی کے لوگ موجود ہیں. تو اور ان کو ووٹ کی بھی اجازت ہوتی ہے, اور یعنی ان جو پناہ گزین ہوتے ہیں یا ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں دوسرے ممالک میں, ان کو ووٹ دینے کی ترکی کے انتخاب میں بھی اجازت ہوتی ہے. تو وہ ان کے ایک یوں سمجھ لیں انتخابی آڈینس ہوتی ہے, اس لیے ان کو وہ وہاں پہ یعنی کہ ایک دو مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے. لیکن ہمارے اس طرح کی کوئی اگزامپل نہیں ہے. دیکھیے اس میں میرے نزدیک تو دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بہرحال پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ یا مسلک کہہ لیں جو کہ ایران کے ہم مسلک ہیں. ایران ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, تو وہ اپنے ایک ٹارگٹ آڈینس کو شاید ایڈریس کرنا چاہ رہے ہوں. یہ بھی ایک چیز ممکن ہے. دوسرا ایسا بھی ممکن ہے کہ دیکھیے یہ جو ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہے اس پر امریکہ نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی, اور جو امریکہ کے آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر, انہوں نے بڑی یعنی کہ بابنگ دہل پاکستان کو دھمکی دی ہے ایک طرح سے کہ اگر ایران کے ساتھ آپ معاہدہ آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. امریکی پابندیوں کی وارننگ ایک طرح سے. جی یہ میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ ویدانت پٹیل جو ان کے ڈیپٹی ہیں ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ یہ جو بھی ممالک ایران کے ساتھ تعلقات اگر بڑھاتے ہیں تو پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایسے معاملے میں ایران بھی ذرا الاسٹیسٹی چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. ہر ملک دوسرے ملک کی الاسٹیسٹی چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں کس حد تک آگے بڑھ کے ایک معاملے کو, جس طرح ربڑ بینڈ ہے نا, ربڑ بینڈ کتنا کھینچوں تو کتنی اجازت ملے گی کھینچنے کی, اس کے بعد وہ جا کے مزید نہیں کھینچا جائے گا. تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور پاکستان یقیناً یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایرانی صدر ان کو جلسہ عام خطاب کے لیے ان کی ریکویسٹ جو ہے ان کو یعنی کہ وہ پرووائڈ کر دیتا ہے فیسلٹی, کیونکہ اس طرح تو پھر کئی ممالک ہیں ان کے صدور آئیں گے یا ہیڈز آف اسٹیٹ آئیں گے, وہ بھی یہ خواہش کا اظہار کریں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے, جہاں پہ ایک مختلف قومیں آباد ہیں اور مختلف مسالک کے لوگ آباد ہیں, تو پریکٹیکلی بھی یہ پاسبل نہیں تھا. جہاں تک آپ نے فرمایا نا کہ ان کی جو میڈیا ٹاک تھی ان کو سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے, میرے نزدیک وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے سیکیورٹی کنسرنس, لیکن شاید یہ پہلے والی جو خواہش تھی نا اس کا بھی تعلق تھا اس چیز کے ساتھ. دیکھیے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران دونوں کے جو ٹاپ لیول کی قیادت ہے انہوں نے مل کر ہی فیصلہ کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بات نہ کی جائے. ایک ایسی نظیر پاکستان میں یہ غالباً پچھلے سال کی بات ہے جب یوکرین کے وزیر خارجہ آئے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ٹاک نہیں کی گئی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کوئی ایسا کویسچن نہ کر دیا جائے جس کا جواب دینا بھی مشکل بڑھانے کا موجب بن جائے. جی تو یہ دونوں طرف سے ایسے کویسچنز ہو سکتے تھے. مثلا یہ کویسچن کوئی ایرانی صدر سے پوچھ لیتا کہ آپ چاہ بہار میں کام کر رہے ہیں اور وہاں انڈیا انوالوڈ ہے اور انڈیا پاکستان کے خلاف ہے, تو آپ وہاں پہ کیوں اجازت دیتے ہیں, تو وہ ایک آکورڈ پوزیشن آ سکتی ہے. کلبھوشن کے بارے میں سوال آ سکتا تھا, کلبھوشن کے بارے میں کویسچن آ سکتا تھا. اسی طرح پاکستان کے حوالے سے بھی ایسے سوالات آ سکتے تھے جو پاکستان کے لیے جواب دینا مشکل ہوں.
پھر یہ بھی بات تھی کہ جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ایرانی صدر نے کہ وہ جلسہ عام سے خطاب کروں، تو پاکستان بھی تھوڑا کوشش ہو گیا کہ میڈیا ٹاک کے اندر بہرحال وہ کسی کا کنٹرول میں تو نہیں ہوتی کہ کیا بات چلی جائے اور کیا نہ چلی کس جائے. وقت ہم کون یہ نہیں کیا کہتے سوال کہ کر وہ دے. کوئی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے بات کرنی، ہم یہ نہیں کہتے، ہرگز نہیں کہتے. لیکن بہرحال ہر ملک جو ہے وہ محتاط اپنا ایک رویہ اپنایا سٹانس گیا. لیتا ہے، تو پاکستان نے محتاط رویہ اپنایا، تو میرے خیال میں ٹھیک رویہ اپنایا. یہ ایک مطلب صرف اس میں ایک تو یہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ نہیں دینی چاہیے تھی اجازت، ٹھیک کیا، اس لیے کہ یہاں یا دنیا بھر کے اندر جو ایک تقسیم ہے وہ یہ اس کو بڑھانے میں کو ہو سکتا تھا. اب تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، مشترکہ آواز کی ضرورت ہے، بہتر امت مسلمہ کا تصور ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. ایک مثال قذافی کی بھی تھی، یہ قذافی اسٹیڈیم اسی کی علامت ہے کہ قذافی کو ایک اجازت موقع دیا گیا تھا اور ایک جلسہ عام بھٹو صاحب کے اس میں وہ ہوا تھا. لیکن بہرحال عالمی سطح پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کا ہی خطاب ہوتا ہے. پروفیسر صاحب، ایرانی صدر کے دورے کے موقع پر بہت سے معاہدے ہوئے ہیں پاکستانی حکومت اور ایران حکومت کے درمیان، اسی طرح بہت سے ایم او یو بھی سائن ہوئے ہیں. لیکن جو پاکستان کے ضرورت کے حوالے سے، یعنی پاکستان کے انرجی مسائل کے حوالے سے جو سب سے اہم معاہدہ تھا، یعنی پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ، اس پہ خاموشی اختیار کی گئی ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم تھا. پہلے تو یہ ہے کہ جو تقریباً یہ 8 ایم او یو ہیں کہ جو سائن ہوئے، اور اس میں کئی سیکٹر ہیں، جس میں انرجی بھی ہے، جس میں اور کئی آئی ٹی وغیرہ یا باقی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو تجارت جس کا $10 ارب تک کا کہا گیا، تو یہ آئندہ 5 سال میں بڑھائیں گے. آئندہ پر یہ بہرحال ایک اچھی علامت ہے. جو یہ انرجی کے سلسلے میں تھا نا جی، وہ تو ایک جو معاہدہ 2013 میں ہوا، اور یہی زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور وہ ہوا تو وہ باقاعدہ ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری دونوں ملکوں پر ضروری ہے. ان کی طرف سے تو یہ تقریباً 900 کلومیٹر وہ جو پائپ انہوں نے لے کر دی اس کو وہ کر دیا. ہماری طرف سے معاملہ کوئی نواب شاہ تک، یعنی اس کو تقریباً ہم امریکن دباؤ میں ہیں. جبکہ یہ صورتحال ہے کہ انتہائی مہنگی گیس ہم اور انتہائی مہنگی بجلی، جس میں نہ ہماری انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ ہمارے گھر چل سکتے ہیں، اور یہاں پر ایک مہنگائی کا بہت بڑا سبب یہ مہنگی بجلی اور مہنگی گیس ہے. جبکہ ایران سے اور روس سے ہم اپنے بارڈرز پر لے سکتے ہیں، بارٹر سسٹم کے تحت بھی لے سکتے ہیں، اور لوکل کرنسی میں بھی لے سکتے ہیں. اب یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں پاکستان کو بہرحال اپنا ایک جو پالیسی ہے اس کو بہت واضح کر کے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے کریں، بزدلانہ پالیسی نہ بنائیں، امریکہ سے نہ ڈریں. اور وہ ورنہ یہ ہے کہ اس معاہدے پہ اگر وہ چلے جاتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹس کے اندر چلی جاتی ہے معاملہ، پاکستان کو تو بہت زیادہ جرمانے اور ہرجانے دینے پڑیں گے. 18 ارب ڈالر کا ہرجانہ ہمارے اوپر ہو سکتا ہے. اس لیے اس پہ اگر بات نہیں ہوئی تو شاید ممکن ہے کہ اعلانیہ نہ ہوئی ہو، الگ سے ہوئی ہو، لیکن یہ بات ضروری ترین ہے، اور اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ان کی طرف سے تو یہ نہیں ہے کہ وہ تو اپنا حصہ کر چکے ہیں، یہ ہم نے کرنا ہے، اپنی قوم کے مفاد میں کرنا ہے. اور یہاں پر اور یہ کرنے کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف نہ جائیں. آئی ایم ایف کی طرف جانے سے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ واقعی کا منصوبہ ہے اور اس کو جلد از جلد ٹیک اپ کرنا چاہیے. آپ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھیک کے اوپر اور قرضوں کے اوپر اور کشکول گدائی پہ ہم نے گزارا کرنا ہے، تو پھر تو آپ کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں آگے جا سکتے. ہم نے قرضہ لے کے آئی ایم ایف سے مہنگی گیس لینی ہے، سستی اپنے دوست اور بادر اسلامی ملک سے نہیں لینی، وہ نہیں لینی، پڑوس کے اندر ہے، پریشر صرف امریکہ کا ہے. جی ہاں، اور پریشر امریکہ کا. اس لیے یہ بات جو ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس پہ اگر تو یہ معاملے میں کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایم او یو تو جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جو کر دے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا،
یہ تو ایک ابتدائی چیز ہوتی ہے، اس کو آگے بڑھانا پھر دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے، باقاعدہ باقاعدہ معاہدے کا اس کا اور اس سلسلے کے اندر ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت پاکستان سے یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا کہ آپ بزدلانہ ایک فیصلہ ان کے اوپر چل رہے ہیں، جو آپ امریکہ کے سامنے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ اجازت دیں اس طرح کے رویے پہ آپ چل رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہم غیرت مند اور آبرو مندانہ طرز عمل رکھنے والی قوم ہے تو اس کے مطابق فیصلے کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاک ایران تجارتی معاہدوں پر امریکہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے تجارت کے خواہشمند پابندیوں سے خبردار رہیں۔ کیا امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان کو پاکستان کے لیے دھمکی تصور کیا جائے؟ جی امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو، اوبویسلی ہم سب جانتے ہیں، پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، لیکن یہاں پر اور بھی کچھ پہلو ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے ذہن میں لانا ہوگا۔ دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سارے سیناریو میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلے سے طے شدہ ایک دورہ ہے، مارچ میں اس کی پلاننگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوا اسرائیل اور ایران کا آپس کا، یہ اس کے بعد ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک میسج جو ظاہر باتیں پتہ چلیں اس کے مطابق ایران سے یا تہران سے آیا بھی پاکستانی گورنمنٹ کو کہ اگر ان کو کچھ ہیزیٹیشن ہے تو ہم اس دورے کو تھوڑا مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے کلیئر میسج گیا کہ نہیں، جیسا ہم نے پلان کیا ہوا ہم اسی طرح کریں گے۔ پھر اس سارے سیناریو میں جو بہت زبردست میسج گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو استقبال کیا گیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بڑا شاندار ہے، اور اس میں جو اصل میسج نکل کر سامنے آیا ہے کہ بھئی ہم پوری دنیا کو اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم بہت کھلے دل کے ساتھ اس طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ظاہر انداز بتا دیتا ہے نا کہ ہم اپنے کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پروٹوکول جو دیا گیا اور پھر جس طرح سے ویلکم کیا گیا، جس طرح سے اس پورے سیٹ اپ کو آرگنائز کیا گیا، یقیناً یہ بڑا کلیئر میسج ہے خاص طور پر امریکہ کے لیے کہ بھئی ہم یہاں پر بھی اپنے پاس ایک آپشن رکھتے ہیں۔ اس میسج کا دو تین آسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، جیسے کہ عموماً وہ ایک پہلو ہوتا ہے نا دھمکی آمیز، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ آپشنز ہیں، یہ ہم سے نکل کر یا ہم سے بچ کر بھی کچھ نہ کچھ کوئی ایسی جگہ جا سکتے ہیں کہ جہاں سے اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ تو یہ جو دھمکی ہے یہ خالی خولی کی دھمکی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کا دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً امریکہ کی طرف سے کوئی ایکشن لیا جائے، اور جس طرح پابندیاں ایران پر لگی ہیں اس طرح کی کوئی پابندیاں پاکستان کے حوالے سے لگانے کا امریکہ سوچے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں، ظاہر اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، اس پر ڈیٹیل میں بات کرنا تو اس وقت مناسب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال پاکستان کی پوزیشن ایران کے مقابلے میں بہت ڈیفرنٹ ہے، اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان سے اپنی بات کو اس درجہ بگاڑے۔ تو اس کا ایک اوورال فائدہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کچھ جھکاؤ پاکستان کی طرف کرے پہلے کے مقابلے میں تھوڑا بہتر، اور کچھ تجارت کے حوالے سے یا پاکستان کی جو بھی اقتصادی صورتحال ہے اس کو کچھ ڈیولپمنٹ بہتری کے حوالے سے کوئی سپورٹ وغیرہ وہاں سے ملنے کا امکان ہو جائے اس دورے کے بعد، کیونکہ یہ جو دورہ ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے بڑا اہم تھا، اور یقیناً اس میں ہم یہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کو، بلکہ اگر مجھے آپ اجازت دیں میں کہوں گا کہ دنیا کے اکثر حصوں کو، اکثر ملکوں کو، اکثر لوگوں کو شاید یہ دورہ پسند نہ آیا ہو، یہاں تک کہ شاید پاکستان اور ایران کے بھی رہنے والے بہت سے لوگوں کو یہ دورہ جو ہے وہ اچھا نہ لگا ہو۔ ابھی اس بارے میں یہ کہنا کہ اس کا نتیجہ کیا دوررس نتائج اس کے کیا ہوں گے، یہ بہت پہلے کی بات ہو جائے گی، قبل از وقت ہو جائے گا، لیکن آن پیپرز جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بڑا اچھا ہوا ہے، بڑا کلیئر میسج گیا ہے، اور خاص طور پر اس میں امریکہ کو جو میسج گیا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ بھائی پاکستان کو آپ اتنا بھی اپنے اوپر ڈپینڈنٹ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز نہیں ہیں، ہم دوسرے آپشنز کی طرف جا سکتے ہیں، اور پاکستان کو جانا چاہیے، پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے، پاکستان کو تھوڑا کھل کر غیرت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنی پوزیشن کا ادراک ہونا چاہیے، اور یہ کوئی گری پڑی پوزیشن نہیں ہے۔
پاکستان کوئی ایسی فٹ بال نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی کک مار کر کسی طرف بھی پھینک دے گا. اور یہ بات کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آئے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آئے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت بہادری کے ساتھ جو ہمارا حق ہے اس پر بات کریں, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی محنت کریں اور اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے خاص طور پر, اور پھر یہ ہے کہ اپنے جو بھی رائٹس ہیں ان کے لیے لڑیں اور آگے بڑھیں. ضیاء الحق صاحب, ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران اسرائیل کے جو مظالم ہیں فلسطین میں, اس پہ تو بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, اس میں جنگ بندی کی بھی بات ہوئی, اس میں مظالم کا بھی ذکر ہوا, اس میں ریلیف کا کام کرنے کی بھی اجازت دینے کی بھی بات ہوئی. لیکن مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگرچہ بڑی فارمل سی بات ہوئی ہے, لیکن ان ڈیٹیل جو وہاں پہ ہو رہا ہے اور جتنا مسلمانان پاکستان کا کنسرن ہے کشمیر کے ساتھ یا کشمیریوں کا کنسرن ہے کشمیر کے ساتھ, اس پہ کوئی سیر حاصل گفتگو ہوئی نہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ وسیم صاحب, بہرحال یہ ایک المیہ ہے. دیکھیے جو غزہ کی صورتحال ہے اس کے اوپر تو اس جو مشترکہ لامیہ 28 نکات ہیں ان کے اندر ایک نقطے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ ہے. پھر یہ کہ جو ابھی ڈاکٹر پراچا صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ جو شام میں ایران کے کونسل خانے پر حملہ ہوا تھا اور جس میں کوئی 3 جرنیلوں سمیت بہت سارے لوگ جہاں بھاگ کر دیے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے, اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. اگر اسی فوٹنگ پہ دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ بھی کوئی کم اہم مسئلہ نہیں ہے اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی, بلکہ جو جینوسائیڈ واچ کے مطابق جو 10 سٹیجز ہوتی ہیں جینوسائیڈ کی, بھارت تو اس میں 9ویں سٹیج پہ پہنچا کھڑا ہے. جی بالکل. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بھارت انڈیا میں جو ایک الیکشن کیمپین چل رہی ہے, الیکشن ایئر ہے وہاں پہ, تو جو بی جے پی کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, باقاعدہ کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کے دوران یہ کہا, راجستھان میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں سارے کے سارے انفلٹریٹرز ہیں, گھسپڑی ہیں, عرب سے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ جینوسائیڈ کی طرف ابھار رہے ہیں, لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اس طرف. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو ہسٹوریکلی دیکھیں نا, 2014 میں مودی پہلی مرتبہ آیا, اس کے بعد دوبارہ اس کو الیکٹ کر دیا گیا. اس وقت بھی یعنی کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مودی کے الیکٹ ہونے کے چانسز یا اس کے ہارنے کے چانسز کیا لیں نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ لینڈ سلائڈ کلیم کر لے گا, بظاہر یہ لگتا ہے, باقی اختیار تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ جیسا چاہے کرے. لیکن آن دا گراؤنڈ کے سچویشن دیکھیں تو وہ یہ ہے. کشمیر کے حوالے سے ہم نے پسپائی, سب سے پہلے تو شملہ جو مذاکرات تھے وہاں بھی ہم نے یعنی کہ وہ پسپائی ہے یہ اختیار کی کہ جو یو این ریزولوشنز تھیں اس سے ہٹ کے ہم نے اس کو بائی لیٹرل جو ہے ایک معاملہ بنا دیا. اچھا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں, پسپائی اختیار کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2019 میں 5 اگست جب بھارت نے وہ اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا 370 اور 35A, اور 3 حصوں میں تقسیم کر دیا, وادی لداخ اور انڈین سپریم کورٹ نے بھی ان کا حکومتی فیصلے کو ویلیڈیٹ کر دیا. تو وہ تو باقاعدہ اپنی ایک ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی کہ ہم تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان ایران جب مختلف معاملات کے اوپر ان کا بیانیہ سامنے آئے گا تو اس میں یہ بھی سامنے آئے گا کہ وہ ایک مشترکہ موقف دیں, اور مشترکہ موقف انہی لائنز کے اوپر ہو جو کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے, کشمیر کے مسلمانوں بھی اسی پہ ہو, بلکہ اس سے آگے بڑھیں. جہاں جہاں بھی ابھی پراچا صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمانوں امت مسلمہ اس کی یعنی کہ اس وقت انتہائی ضروری ہو چکا ہوا یہ کہ امت مسلمہ اپنے مسائل جہاں جہاں بھی ہیں پرابلمز ان کا آئیڈینٹیفائی کرے اور مل کے حل کرے, بجائے اس کے کہ آپس میں پھٹ جائے. تو اگر میانمار میں اور جیسا کہ ہے روہنگیا کا مسئلہ وہ بھی حل کیا جائے, چائنا میں کسی جگہ پر ہے تو اس کو بھی حل کیا جائے, تو یہ آواز اٹھانے والی ہے نا, مل کے آواز اٹھانے والی ہے. تو کشمیر جو ہے وہ تو برننگ ایشو ہے, اب اس میں اور ایک عرصے سے سلگ رہا ہے یہ معاملہ جو ہے اور حل طلب ہے, تو اس پہ تو ڈیٹیل پاکستان کو بات کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا جو پوائنٹ نمبر 26 ہے مشترکہ لانیہ میں, اس میں وہی ایک روایتی سی بات کی گئی ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے اس کے مطابق مل کے دونوں ممالک طے کریں اور آپس میں حل کریں. یہ تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے, اور امریکہ کے عزائم کیا ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. امریکہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جنگ نہیں کرنی, وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا یہ ایران سے پائپ لائن نہ لیں,
خود وہ $95 بلین کا پیکج منظور کر لیتا ہے، سینٹ سے بھی ہو دلچسپ گیا. بات یہ ہے کہ امریکہ کئی دفعہ کشمیر ایشو پہ یہ ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے، سر وہ وعدے کر چکا ہے، لیکن آج تک کی نہیں ہے. سر وہ پیشکش کیا ہوتی ہے؟ ہاں. وہ پیشکش کسی نہ کسی واقعے کے تناظر میں کی جاتی ہے، اور بالکل اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ معاملہ حل کروانا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے. اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ ایران بھی بہرحال ایک معاملے کے اندر چابہار کی جو پورٹ ہے اس کے ایران، اور اس کے علاوہ بھی ایران کے انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے درینہ تعلقات ہیں. بالکل تو ہے. چابہار کی جو پورٹ ہے وہ بھی انڈیا کے پورے تعاون سے بنی ہے، تو وہ کبھی بھی اور نہیں اس کا یہ چاہے گا، beneficiary بھی انڈیا وہ بہت کبھی زیادہ بھی ہے. نہیں یہ چاہے گا کہ میرے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوں. تو وہ اپنی گیم بڑی سوچ سمجھ کے کر رہا ہے. بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل پریشر بلڈ کریں، جس طرح ہم باقی معاملات پہ بھی ہمارا یہ ایک اس فورم سے بھی ایک تقاضا رہتا ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ غزہ کے معاملے کو اٹھائے. اسی طرح کشمیر کے معاملے کو بھی جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے گیم کرے. ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے، ہر موقع پہ اٹھانا چاہیے. پراجا صاحب، دورہ ایران جو ختم ہوا ہے جیسے ہی ایرانی صدر کا، اس کے اختتام پہ 28 نکاتی اعلامیہ جو ہے مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. آپ کی نظر میں اس 28 نکاتی اعلامیہ میں سب سے اہم بات کیا تھی؟ ویسے تو 28 نکات جو تھے اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ آ گئی تھیں، اور دہشت گردی کے سلسلے کے اندر کوئی مشترکہ حکمت عملی وہ بھی ہے، غزہ کے بارے میں بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے بھی ہے کہ اسمگلنگ کی روک تھام کریں اور باقاعدہ ٹریڈ شروع کریں، یا اس میں کریں. ایک بارڈرز کو پرامن بنائیں. بارڈرز کو بھی کیا گیا کہ بارڈرز پر ہی مارکیٹیں جو ہیں وہ بنائی جائیں، تاکہ دونوں طرف جو ہے وہ بجائے دو طرفہ جو ہے وہ ہو. اب بھی یہ تھا، میں خود ایکسپورٹ میں تھا، تو یہ ہم یہاں سے چاول ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو باقاعدہ سسٹم نہیں تھا، یا تو دبئی کے راستے آپ کریں، تو تفتان تک لے گئے تھے، کافی پہلے کی بات ہے. اور ایران کی طرف سے جو پارٹی آئی تو بارڈر پہ ہی یہ ڈالرز کا تبادلہ، اور تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ مارکیٹس وغیرہ کا بننا یہ بہتر اقدام ہے. اسی طریقے سے اس بات کا بھی جو تھا کہ یہ دونوں ملک کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور جو پاک ایران دوستی ہے یہ قائم رہے گی، کسی پہلو سے کمزور نہیں ہوگی. یہ بھی ایک عزم کا اظہار ہے. تو مجموعی طور پر یعنی یہ 28 نکات جو ہیں وہ اچھے ہیں. یعنی سمجھ لیں کہ ہم نارمل اپنے حالات کرنے کی طرف آ رہے ہیں، جو پہلے خراب ہو چکے تھے، جنوری کے اندر ہوئے تھے اسی سال، اور اس میں اور زیادہ خراب ہونے کے امکانات کئی جگہ کے اوپر موجود ہیں. کل بھوشن کا بھی جو معاملہ تھا 2000 ہاں جی وہ بھی پینڈنگ ہے. 2016 میں مودی نے وہاں ایران کا جب دورہ کیا اور یہ چابہار کے سلسلے میں ہوا، تو وہ بھارت کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. بھارت یہ اس میں $55 ملین کا امریکہ یعنی یہ ایران، افغانستان اور انڈیا، تو یہ انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا تھا. تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 28 نکات ہوں یا ایک نقطہ ہو، وہ یہی ہے کہ جی یہ دونوں برادر ملک بھی ہیں، اسلامی ملک اور پڑوسی ملک بھی ہیں، ان کو اپنے اس راستے کے اوپر اور آگے بڑھنا چاہیے. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے، سی بی ایمز جو ہیں وہ کرنے چاہیے. رضا الحق صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر فرید پراجا صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ جنوری میں ہمارے دونوں ممالک کے جو سیکورٹی فورسز تھی وہ ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردی کے تعاقب میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھی. ابھی حالات کچھ بدلے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس امن کی سرحد کو خوشحالی کی سرحد میں تبدیل کریں گے، اور یہ بڑا اچھا عزم ہے جیسے پراجا صاحب نے بھی فرمایا، اور یہ سی بی ایمز ہونے بھی چاہیے. آپ کی نظر میں کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ وسیم صاحب دیکھیے، دہشت گردی کے حوالے سے یقیناً ایک ناسور ہے، اور جس طرح کہ پاک ایران دونوں سائیڈوں کے اوپر ایسے مسلح گروہ بھی موجود ہیں جو کہ آپریٹ کرتے رہتے ہیں. دونوں کی ٹیریٹریز، دونوں طرف بلوچستان ہے جی، اور اس کو بہرحال وہ اس میں نقصان پہنچائے جاتے ہیں. میں آپ کی توجہ ایک اور طرف بھی اس کے نا دلانا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہے نا مشترکہ اعلامیہ، اس کا جو نقطہ نمبر 17 ہے، اس میں افغانستان کے حوالے سے بھی ایک بات کی گئی ہے جو بہرحال اپنی جگہ پہ ایک تشویشناک ہے
کہ افغانستان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ساروں کو ملا کر تو ایک حکومت تشکیل دے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے افغانستان کی اس وقت کی حکومت جو وہاں پہ موجود ہے. اب ان کے اندر اپنی کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے اور ایران ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اس طرح وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہرحال خود مختار ملک ہے، وہ اپنے حوالے سے کچھ فیصلے لیتا ہے. ابھی یہ دورہ چل رہا تھا، بلکہ آغاز ہی ہوا تھا دورے کا، تو ایک بڑے ٹی وی چینل پر ایک معروف جو اینکر ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان تشریف لا چکے ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو سب سے پہلے ایران نے اس کو تسلیم کیا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دوسرا ملک اس نے اس وقت بھی پاکستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، اور آج بھی وہ پاکستان دشمنی میں سب سے آگے ہے. یہ تو تعصب پہ مبنی گفتگو ہے. اب کوئی بھی ایک عام بندہ بہرحال وہ دیکھے گا، سوچے گا، شاید اس کا ذہن جو انڈیا کی بات ہو رہی ہے. اینکر صاحب نے پھر آگے کہا جی ہاں میرا مطلب افغانستان. تو یہ گفتگو کرنا بہرحال جو اس وقت ایران اور افغانستان میں حکومت تھی وہ آج اور افغانستان اور ایران کی حکومت سے بالکل مختلف تھی. اس وقت دونوں جگہ بادشاہ تھے، اس وقت بالکل مختلف ہے. اس وقت ایران میں جو انقلاب کے بعد والا جو بھی سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، افغانستان میں تو اب امارت اسلامیہ افغانستان ہے. تو اس طرح کا نیریٹو زہریلا جو ہے نا وہ بھی کسی صورت میں فائدہ مند نہیں ہے. ہاں دونوں ممالک پاکستان اور ایران ان کے آپس میں جتنے بھی تنازعات اور ہیں یقیناً ان کو حل کرنا، اس میں اسمگلنگ بھی ہے، اس میں یہ جو نارکوٹکس ہے یہ بھی ہے، اس میں بھتے کے لیے اٹھانا بھی ہے، کڈنیپنگ بھی ہے، یہ سارے معاملات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب تک چینلائز نہیں کریں گے نا ان کو، جتنا اسمگل ہو کے پیٹرول آتا ہے یہاں پہ اس کو صحیح طریقے سے بارٹر کے ذریعے، جس طرح ڈاکٹر پراچا صاحب نے فرمایا، یا کوئی بھی اور طریقہ استعمال کر کے اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کریں تو پاکستان کے معاشی معاملات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایران کے اوپر بھی جو امریکی سینکشنز کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں وہ بھی دور ہونے کا چانس ہے. تو امریکہ کے خوف سے تو نکلنا ہوگا، اور امریکہ پالیسی پش جس طرح سے کرتا ہے، وہ چاہے پاکستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، یا پاکستان کو بھی پش کر رہا ہوتا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے یہ اپناؤ. ابھی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا کے حوالے سے پالیسی پاکستان چینج کرے. بہرحال ہمیں اپنے ملکی مفاد میں دیکھنا ہے، اور ملکی مفاد تو کم از کم پرائرٹی ہے. اس سے اوپر جائیں تو پھر بہرحال ہمیں ملی مفاد میں بھی کام کرنا ہے. ڈاکٹر انوار علی صاحب یہ بتائیں کہ غزہ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی گریڈ گیم کے حوالے سے کتنی اہمیت کا حامل تھا؟ جی بالکل، یہ شاید میری انالیسس میں سب سے اہم نقطہ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. اور دیکھیے، اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ پھیلے، یہ جنگ آگے بڑھے، اس میں دنیا انوالو ہو. ہم جانتے ہیں کہ جو صہیونیت ہے اس نے انسانی تاریخ میں جو بھی بدترین کردار ادا کیا ہے، پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو، یہ انہی کی کارستانیوں کا نتیجہ ہے. اور ان بڑی بڑی جنگوں کا فائدہ ہمیشہ انہی صہیونیوں نے اٹھایا ہے. ہمیشہ سے اپنے لیے بینیفٹس انہوں نے ان لوگوں کو لڑا کر اس سے اکٹھے کیے ہیں. امریکہ کا انٹرسٹ یقیناً اس درجے میں اپنی جگہ ہے کہ امریکہ کی پوری اکانومی جو ہے وہ تو بیسڈ اس بات پر کرتی ہے کہ دنیا آپس میں لڑتی رہے، ان کے جو وار ایکوپمنٹ ہیں وہ بکتے رہیں اور وہ پھلتے پھولتے رہیں. لیکن اسٹل ابھی جو صورتحال اس وقت اوورال ہے، اور امریکہ کی اپنی پوزیشن بھی معاشی حوالے سے وہ جو ہے جو بہرحال نظر آ رہی ہے، جو آن پیپرز ہمارے سامنے ہے، اس سے یہ امکان تو نہیں لگتا کہ امریکہ چاہے گا کہ یہ جنگ پھیلے اور آگے بڑھے، اور اس بات کی کلیئر ایویڈنسز بھی نظر آ رہے ہیں. البتہ اس سارے سینیریو میں جو کچھ ابھی ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوا، اس بات کا امکان سامنے نکل کر آیا کہ یہ جنگ پھیلے گی اور اس میں دوسرے ملک بھی انوالو ہوں گے. پھر اچانک یہ والا جو دورہ، اچانک اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دورہ تو پہلے سے طے تھا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کبھی امکان اس بات کا تھا کہ اس دورے کو ملتوی کیا جائے، لیکن یہ دورہ ملتوی نہیں ہوا، بلکہ بڑا کلیئر میسج گیا نہ صرف ایران کی طرف سے بلکہ پاکستان کی طرف سے. ایران نے جو میسج دیا پوری دنیا کو، وہ اوبویسلی یہ دیا کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے غافل نہیں ہیں اور ہم اکیلے نہیں ہیں. پاکستان کی طرف سے جو میسج گیا وہ بڑا کلیئر گیا کہ اقتصادی حوالے سے ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے پڑوسیوں کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ادر دین امریکہ دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں. پھر امریکہ خود، جہاں تک میرے انالیسس ہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ دورہ ہو. کیونکہ یہ میسج بنیادی طور پر اسرائیل کو گیا ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ پھیلے،
امریکہ نہیں چاہتا اس وقت جو بات نظر آ رہی ہے اس میں جو بائیڈن کے حوالے سے وہ جو الیکشن اپ کمنگ ہے امریکہ میں اس کو بھی ذہن میں رکھیے. ظاہر ہے یہ لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں یہ اپنی ذاتی مفادات کو بہت پریورٹی دے کر اور پھر اپنے فیصلوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو امریکہ کی اوورال تو خواہش نہیں ہے کہ جنگ پھیلے جو بظاہر نظر آ رہا ہے, باقی تو اللہ جانتا ہے. اسرائیل کو یہ پیغام دینا ضروری تھا کہ بھائی یہ جو جنگ تم پھیلانا چاہ رہے ہو اس کو روکو, اور اس پیغام کو دینے کے حوالے سے اس خطے میں جو سب سے اہم ترین بات ہو سکتی تھی, جو پیش رفت ہو سکتی تھی کہ ایک اعلیٰ سطح پہ جو قیادت ہے ایران کی اور پاکستان کی وہ آپس میں ملے. تو بظاہر جو لگ رہا ہے کہ یہ جو بھی ملاقات ہے یہ بڑی اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے. بڑے سادہ اور بڑے کلیئر میسیجز ہیں جو پوری دنیا کو دیے گئے ہیں. پھر جو انداز اختیار کیا گیا ہے, جو پروٹوکول پہلے بھی بات میں نے رکھی دیا گیا ہے, جس طرح سے استقبال کیا گیا ہے, جو اسٹیٹمنٹس نکل کر سامنے آئے ہیں, پھر یہ ٹریڈ کے حوالے سے ابھی بات ہم نے کی, جو تجارتی حوالے سے آپس میں معاہدات کیے گئے ہیں, اور پھر اس بات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کئی پہلو ہیں اس پورے دورے کے, کئی پازیٹیو چیزیں ہیں, بڑے پازیٹیو جسٹرز ہیں, بڑی زبردست منصوبہ بندیاں ہیں جو کی گئی ہیں. تو یہ اس پر عمل ہونا نہ ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے, ہم اس پر تو جتنی بات کر لیں وہ کم ہے, ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس دورے سے جو میسج دینے کا معاملہ تھا پوری دنیا کو وہ ہمیں نظر آیا کہ بڑا کلیئر گیا ہے. اسرائیل کو میسج گیا ہے, بڑا واضح میسج گیا ہے, اور اسرائیل کے لیے کسی صورت بھی یہ افورڈیبل نہیں ہے کہ وہ اس وقت پاکستان سے کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ کرے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس جنگ میں کودے, اس کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی, کیونکہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے جب تک نہیں ہے اللہ ہمیں ہدایت دے, لیکن اگر پاکستان اس جنگ میں شامل ہوتا ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, یہ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران صحیح فیصلہ کریں, اور نہ صرف پاکستان کی سالمیت بلکہ امت مسلمہ کی اس وقت جو زبوں حالی ہے اس کے حوالے سے بہت بڑا ایک کلیدی کردار پاکستان کی حکومت ادا کر سکتی ہے. تو کم از کم کچھ درجے میں کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے. غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا عملی اقدام اٹھایا جائے. بہرحال اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا. لیکن ظاہر اس وقت جو بات ہو رہی ہے تو وہ یہ کہ یہ ایک میسج تو بہرحال گیا ہے, اور جہاں ہم جو غلط بات ہے اس کی طرف اشارہ کر کے تنقید بھی کرتے ہیں, جو ایک پازیٹیو جسٹر ہے, جو ایک پازیٹیو بات ہے اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ بہرحال کرنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا دانشمندانہ اقدام تھا, بڑا ایک پازیٹیو عمل ہوا ہے, بڑا اچھا معاملہ ہوا ہے اس دورے کے حوالے سے. بہرحال اس کے نتائج بعد میں جو نکلیں گے وہ تو اپنی جگہ, لیکن فوری جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی درجے میں بہرحال اس کو ایک میسج بھی گیا, اس کو پیغام بھی گیا, اور وہ اپنے وہ جو بھی عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو اس میں رکے گا. ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. راجہ صاحب پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیں کہ غزہ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان جو ہے وہ علاقائی سلامتی کے حوالے سے اور جو اس وقت دنیا میں گریٹ گیم چل رہی ہے کتنی اہمیت کا حامل تھا؟ دیکھیے جی, اس علاقائی سلامتی ہو یا امن عالم ہو, یعنی اس وقت سب سے زیادہ خطرہ اگر اس کو ہے تو وہ اسرائیل سے ہے اور امریکہ سے ہے, اور پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے. دنیا کے امن کو خطرہ ہے. یعنی یہ ہے نا کہ جی اور کیا ہوگا کہ نہ وہ اقوام متحدہ کو مانتے ہیں, نہ سلامتی کونسل کو مانتے ہیں, نہ قراردادوں کو مانتے ہیں, نہ انسانیت کو مانتے ہیں. یعنی جو کچھ جہاں تک دنیا پہنچی تھی جنیوا کنونشن کے ذریعے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس نے کوئی یعنی ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہے. اب جو خان یونس سے اور دیگر جگہ سے اجتماعی خبریں مل رہی ہیں تو ان پہ یعنی عالمی عدالتوں میں مقدمے چلنے چاہیے. پوری دنیا کے باشعور عوام جو ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پہ ہیں, اور یورپ میں ہیں, کالجز میں ہیں, یونیورسٹیوں میں ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ جی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کمی کی ہو. یعنی اگر ہم کریں گے تو شاید ہم اپنی سائڈ پہ کریں گے کہ مسلمان ممالک میں وہ نہیں ہے, لیکن ویسٹ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں عام لوگ انسانیت کے ناطے تو اس معاملے میں جو بہت ضروری ہے وہ ایران ہو یا پاکستان ہو یا پھر ترکی یا باقی ممالک سعودی عرب وغیرہ, اب یہ مرحلہ اس ایک دورہ جو ہے اس کو سمجھ لیا جائے کہ آگے بڑھنے کے لیے ایک تمہید ہے اور اس پہ آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. مختلف ایشوز پہ مشترکہ موقف آنا چاہیے دونوں ممالک. یعنی پاکستان کی جو ایک خصوصی بات ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے. اسلامی جمہوریہ دنیا میں 2-3 ہیں. یہ ایک لحاظ سے اہم بات ہے کہ پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی,
اور اس لحاظ سے بھی کہ پاکستان میں غزہ اور فلسطین کے بارے میں کسی لیول پہ کوئی اختلاف عوام کی سطح پہ، علماء کی سطح پہ، کسی سطح پہ موجود نہیں ہے۔ رضی اللہ، آپ کی اس بات سے مجھے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا وہ جملہ ایک یاد آ رہا ہے۔ ان کے خطاب میں اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان، ایران اور افغانستان یہ ایک مشترکہ، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اتحاد ہونا چاہیے، یعنی PIA وہ کہتے تھے کہ یہ اگر بن جائے تو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت افیکٹو رول ادا کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ تو مرحلہ آپ نے آ جو گیا۔ ایران کے ساتھ مشترکہ موقف کی بات کی تو اس میں افغانستان کو بھی اگر ایڈ کر لیں افغانستان کا تو ایک علاقائی قوت بن سکتا ہے یہ بلاک۔ افغانستان تو ایک لحاظ سے عملاً طور پر یہ بتا چکا ہے کہ وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو افغانستان نے تو اس کو عملی طور پر یہ بتا دیا کہ یہی راستہ ہے۔ آج اس راستے کی طرف اگر آگے بڑھنا ہے تو پاکستان، ایران، افغانستان، پھر آگے بڑھ کر دنیا کے دوسرے مسلمان ممالک، اسی سے عالمی امن کو بھی تقویت ملے گی، اور اسی سے ہی جو ایک جارے قوت ہے جو اس نے ماضی کے سارے ہلاکو اور چنگیز خان اور مسولینی اور ہٹلر سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے گا۔ محترم فرید فریجہ صاحب، جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔